یہ آپ کا فیصلہ سیاسی فیصلہ تھا. سیاسی سے مراد آج کے موجودہ دور کی سیاست نہیں. سیاست کا معنی ایک انتظامی فیصلہ، یعنی دین نہیں ہے، دنیا ہے. اور یہ بات فقہ حنفی کی چھوٹی کتابوں میں موجود ہے، جامع الرموز میں، حاشیہ تختابی میں، دیگر کئی کتابوں میں. اور ہمارے ہاں تمام لوگ اس بات کو فالو کرتے ہیں. اور عام آدمی کو بھی سمجھایا جائے کہ دین قرآن اور حدیث کا نام ہے، اور قرآن و حدیث رسول اللہ پر آئے، وہی دین قرآن رسول اللہ پر آئے. جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تو وہی کا سلسلہ بند، تو دین بند. لہٰذا سیدنا عمر کے قانون کو کوئی لے لے تو ٹھیک ہے، لیکن سیدنا عمر نے حلالے کا راستہ تو نہیں بتایا نا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا، لیکن سیدنا عمر نے یہ تو نہیں کہا کہ حلالہ بھی کرو. سیدنا عمر نے یہ تو نہیں کہا کہ حلالہ شریعہ کرو. سیدنا عمر تو فرماتے ہیں اگر میرے پاس ایسا شخص لایا جائے جس نے حلالہ کیا ہو تو میں اسے رجم اور سنسار کر دوں گا. اور سنسار کسی کیا جاتا ہے؟ شادی شدہ زانی کو. اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ والی ایک بات کو لے لیا گیا کہ 3 طلاقوں کو 3 نافذ کر دیا، لیکن حلالے کا دروازہ خود کھول لیا. حلالے کا دروازہ کسی صحابی سے نہیں ہے. کیسے؟ صحابہ تو پاک باز لوگ تھے، یہ تو بدکار لوگوں کا کام ہے حلالہ کرنا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یا کسی صحابی سے بھی حلالے کا کوئی تصور، کوئی ثبوت ہے ہی نہیں. قرآن مجید کی جس آیت کو مہر توڑ کے پیش کیا جاتا ہے سورہ بقرہ کی، اس میں آیا فلا تحل لہ حتی تنکح زوجا غیرہ، اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ حلالہ کرو. اس میں تو یہ ہے کہ جب طلاق 2 1 2 3 طلاقیں پوری ہو جائے تو اس کے بعد کسی اور مرد سے وہ نکاح کرے، حتی تنکح نکاح کرے. اور نکاح کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہوس نہیں، جی وقتی لمٹ نہیں، ہاں اپنی زندگی کی آباد کاری کے لیے نکاح کرے. اتفاق سے وہ طلاق دے دے، یا وہ فوت ہو جائے، یا کوئی شرعی حکمت ہو تو عورت خلا لے لے، تو پھر عدت گزارنے کے بعد سابقہ خامند کے لیے حلال ہے. کب؟ اس صورت کے بعد. لیکن یہاں تو پری پلان زنا کیا جاتا ہے. پہلے مقرر کیا جاتا ہے کہ ہم نے فلاں مرد کے لیے نکاح کرنا ہے 4 مہینے 4 ہفتے 4 دن، اس کے بعد رہوں گی، پھر میں نکاح طلاق لے کے دوسرے کے بعد جاؤں گی. اور یہ شریعت نہیں ہے. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بڑی دلچسپ بات ہے ایک اور بھی، کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بنائے تھے ان قوانین میں ایک اور بھی تھا. آپ میں سے کسی بندے نے حج کیا ہے؟ ماشاءاللہ جوان ہے، اللہ آپ کو حج پہ لے جائے. دعا کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، کھلے دل سے دعا کرنی چاہیے، اللہ کی رحمت ہے. حج کے اندر ایک قسم چلتی ہے حج تمتع. زیادہ تر اجمی، تقریباً 90% اجمی یہ حج کرتے ہیں. حج تمتع کیا ہوتا ہے کہ جب آپ یہاں سے جاتے ہیں احرام باندھ لیتے ہیں، جاتے ہیں عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کر کے 8 دن 10 دن جتنا بھی حج سے پہلے سیزن موجود ہے آپ احرام کھول دیتے ہیں. دوبارہ آپ حج کے دنوں میں 8 ذی الحج کو احرام دوبارہ باندھتے ہیں وہیں سے اپنے ہوٹل میں. تو یہ کیا ہے؟ حج تمتع، یعنی فائدہ اٹھانا کہ درمیان میں احرام کی پابندی ختم ہو جائے اور آپ کیا کریں ایزی ہو کے، کیونکہ احرام جب پیدا ہوا تو احرام کی پابندی ہے نا، آپ بال بھی نہیں توڑ سکتے، ناخر بھی نہیں توڑ سکتے، کوئی زبان بھی سخت نہیں استعمال کر سکتے. احرام کے حرمت ہے، احرام کا نام ہی احرام، حرمت. تو یہ حج تمتع رسول اللہ کے دور سے چلا آ رہا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح البخاری میں، مسلم میں، ہماری تمام حدیث کی کتابوں میں کتاب الحج کے اندر حج کے بیان میں موجود ہے کہ سیدنا عمر نے اس حج سے روک دیا تھا، اور سیدنا عثمان نے بھی اس حج سے روکا تھا. تو سیدنا عمر کے دور میں آپ کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے باپ روک رہے ہیں لیکن ہم کریں گے، اس لیے کریں گے کہ رسول اللہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کی اتباع کی جائے. حضرت رسول اللہ کے دور میں ہم نے کیا، آج بھی کریں گے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو ساری زندگی حج تمتع سے روکتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. آپ نے کیوں روکا؟ یہ ایک الگ بحث ہے، یہ بھی ایک علمی بحث ہے. یہ ایک انتظامی فیصلہ تھا. ہاں ایک انتظامی فیصلہ تھا. جس طرح آج کل سعودیہ والے قوانین بناتے ہیں کہ دیکھو اس عمر سے اس عمر کے لیے یہ قانون ہے، یہ قانون ہے. جس طرح پچھلے دنوں ایک سنا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اتنی ایج سے پہلے وہ حج کے لیے نہیں آ سکتے. تو قانون بنایا جاتا ہے کسی اور مسئلے کے لیے، ہاں انتظامات کے لیے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا، آپ نے فرمایا حج تمتع بس ختم، نہیں کریں گے. اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے دور میں اسی کو کام رکھا. سیدنا علی نے آپ کے دور مبارک کے اندر ہی فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حج تمتع کیا گیا تھا، تو سیدنا ہم آج بھی کریں گے. تو میں ان بھائیوں سے، جس طرح ہمارے یہ دوست لوگ حضرت عمر کا حوالہ دیتے ہیں طلاق کے حوالے میں، تو ہم کہتے ہیں اللہ کے بندوں مجھے بتاؤ پھر حج تمتع کیوں کرتے ہو؟ حضرت عمر رہتے اس سے بھی روک دیا تھا، بلکہ حضرت عمر کے ساتھ حضرت عثمان غنی بھی ہے، انہوں نے بھی روکا ہے، 2 خلفاء نے روکا ہے. یا تمہیں حدیث کیوں نہیں یاد آتی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین؟ یہاں تم کہتے ہو انتظامی فیصلہ ہے، تو ہم کہتے ہیں طلاق کے مسئلے میں بھی سیدنا عمر نے جو قانون بنایا وہ انتظامی فیصلہ ہے.
اور اس کو تو آپ کے بڑے علماء بھی مان چکے ہیں کہ انتظامی فیصلہ ہے جامع الرموز میں. لہٰذا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو آج کے دور میں امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ آج کے دور میں اس سے قبل کا دور جو ہے رسول اللہ کا، سیدنا ابو بکر کا اور خود حضرت عمر کے پہلے 2 یا 3 سال تک کا جو قانون ہے وہ یہی تھا کہ 3 کو طلاقوں کو ایک سمجھا جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ جب باپ بیٹے کا تقابل ہو جائے تو کس کی بات کو ترجیح دی جاتی ہے؟ باپ کو. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی بات کا تقابل کیا جائے کس کی بات کو فوقیت ہے؟ سپریم کورٹ کو. رسول اللہ بھی بہت قابل عزت ہے دنیا میں، آپ سے زیادہ تو قابل عزت ہی کوئی نہیں ہے. اور سیدنا عمر بھی ہمارے لیے کل متاع سے والدین سے بڑھ کے قابل عزت ہے. لیکن جب ایک جگہ پہ وہی قانون رسول اللہ سے مل رہا ہے اور اسی کے مد مقابل قانون حضرت عمر سے مل رہا ہے تو کس کے قانون کو فالو کیا جائے گا؟ رسول اللہ کی. لازمی بات ہے. پھر اس وجہ سے بھی کہ آج طلاقوں کی کثرت ہے. آپ کسی کچہری میں چلے جائیں، کسی کورٹ میں چلے جائیں، کتنی طلاقیں؟ لا تعداد. ایک وکیل کے پاس ہزاروں کیس پڑے ہیں، لاکھوں کی شرح میں ہے طلاق. تو پہلے دوسرا، کنواری عورتیں کتنی بیٹھی ہیں جی؟ بیوہ کتنی بیٹھی ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں. تو جب رسول اللہ سے ایک اجازت مل رہی ہے کہ 3 طلاق اکٹھی دی گئی تو ایک شمار ہے، تو کیوں نہ اس کو ایک شمار کر کے لوگوں کے گھر آباد کیے جائیں. ایک ادھر سے نکاح نہیں مل رہے، شادیاں نہیں ہو رہی، ایک طلاقوں کی تعداد کثرت ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جناب 3 کو 3 نافذ کرو اور جان چھڑاؤ. اس لیے رسول اللہ کا دور، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور اور سیدنا عمر کا ابتدائی دور رضی اللہ عنہم اجمعین، تمام صحابہ، یہ سارے ادوار جو تھے یہ بہترین ادوار ہیں. لہٰذا اسی کو فالو کیا جائے گا، 3 طلاق کو ایک سمجھا جائے گا اور اسی پر فتویٰ دیا جائے گا. اور یہی بات تمام اہل علم محدثین کرتے آئے. اور صحیح مسلم کی حدیث اس فتوے کے اندر ہم نے لکھ دی ہے اور ساری ڈیٹیل لکھ دی ہے، قرآن مجید سے اشارہ بھی لکھ دیا ہے. باقی اگر کوئی نہیں مانتا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ. ہم کیا ہیں؟ اللہ ہے ہمارے ساتھ. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. آپ نے گھبرانا نہیں ہے. کوئی مسئلے میں اگر مسئلہ ہو جائے آپ نے فون کر لینا ہے، مجھ سے تسلی کروا لینی ہے، واٹس ایپ پہ بات کر لینی ہے، ان کی بات کروا دینی ہے، ان کو یہاں لے آنا ہے. ضرورت پڑے تو ہاں ہمیں، لیکن ضرورت پڑے تو تب تکلیف دینا ہمیں، تو ہم وہاں بھی آ جائیں گے. ہاں جی.